كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کتاب الجنائز. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت. رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان. یہ کتاب الجنائز. کتاب الجنائز آج سے شروع ہو رہی ہے، جس میں امام حافظ ابن حجر مصنف جو اس کتاب کے ہیں وہ جنازے کے مسائل پر گفتگو کریں گے اور جنازے کے متعلق کچھ احادیث نقل کریں گے. میت سے لے کر کے دفنانے تک کے مسائل پر جو احادیث ہیں ان میں سے بعض احادیث نقل کریں گے. کتاب الجنائز. جنائز جنازہ کی جمع ہے. جنازہ ایک کو کہتے ہیں اور جنائز جمع ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثروا ذکر ہاضم اللذات. اکثروا ذکر ہاضم اللذات. اے لوگو، خوب کثرت سے یاد کرو، خوب کثرت سے یاد کرو ہاضم اللذات کو. ذال ہاضم اللذات، جس کے محاذم ہاضم اللذات. خوب کثرت سے یاد کرو ہاضم اللذات کو، یعنی الموت. ہاضم اللذات موت کا ایک نام اللہ کے رسول نے کہا ہے، یعنی موت کو خوب کثرت سے یاد کرو. جنازے کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے موت والی حدیث نقل کی: اکثروا ذکر ہاضم اللذات. لذت ہاضم کہتے ہیں کاٹ دینے والی چیز کو. کسی چیز کو کاٹ دینا، جس کو کہتے ہیں منقطع کر دینا، قطع کر دینا، اس کو ہاضم کہتے ہیں. یعنی موت کو، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو، خواہشات اور سارے مزے کو کاٹ دینے والی چیز کو خوب کثرت سے یاد کرو، یعنی موت. انسان کو کتنا بھی کسی چیز کا شوق ہو، جذبہ ہو، چاہت ہو، لیکن سامنے موت آ جائے تو انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے. کتنی بھی بھوکا سے بھوکا انسان ہو، کھانے کی اشد ضرورت ہے، لیکن موت
سامنے آ جائے تو بھوک اس کی ختم. ساری خواہشات کو سب سے زیادہ ختم کر دینے والی چیز، کاٹ دینے والی، توڑ دینے والی چیز موت ہے. جب انسان کو موت کا ڈر، موت سامنے آ جائے تو پھر اسے کائنات کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے اس کو ہاضم اللذات، اور بعض روات نے اس کو ہدم سے نقل کیا، ذال کے بجائے نہیں دال. ذال پہلے جو ہم نے پڑھا کیا، ذال. اور بعض روایتیں ایسی ہیں ذال نہیں بلکہ دال. ہادم کہتے ہیں ہدم کر دینا، منہدم کر دینا، یعنی ڈھا دینے والی، زائل کر دینے والی. کہتے ہیں نا ارے اس کا تو ڈھا دیا، نام و نشان ختم ہو گئے. کسی چیز کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، اس کے معنی آتے ہیں ہدم کے. کہتے ہیں بنیاد، بلڈنگ ڈھا دی، گرا دیا، پرانی بلڈنگ، پرانا مکان، پرانی مسجد ڈھا دی، یعنی ختم کر دیا. یعنی الموت، موت کو اس ناحیے سے ہادم اللذات کہا گیا. پہلا کیا تھا، ہاضم اللذات، اور دوسرا ہادم. تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. یعنی انسان کی کتنی خواہشات، کتنی تمنائیں ہوں، موت سب کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے موت کو آخرت کی رکاوٹ میں، آخرت کی تیاری میں، عذاب قبر سے بچنے کے اعمال میں سب سے بڑی جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی، انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رسول نے اس ہاضم اللذات یا ہادم اللذات، موت کو ہاضم اللذات قرار دیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کثرت سے موت یاد رکھنا چاہیے. موت کی یاد میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. ہمیشہ انسان موت کو خوب کثرت سے یاد کرے. موت انسان کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین عمل ہے. اور آج مسلمان موت ہی کو سب سے زیادہ بھولا ہوا ہے. یہ حدیث، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کی فکر کرو، اور خوب کثرت سے موت کو یاد کرو. یہی یاد موت انسان کو برائیوں سے روکے گی، نیکی کرنے پر آمادہ کرے گی، عذاب قبر سے بچنے، عذاب نار سے بچنے کی فکر پیدا کرے گی. اس لیے موت کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور نبی علیہ السلام نے یاد موت کے فوائد بھی بیان کیے ہیں. یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، امام ترمذی اور ابن حبان وغیرہ نے جو نقل کیا، اس کے بعد اضافہ بھی ہے، وہ بھی ذرا سمجھنا ہے. اتنی بڑی حدیث نہیں ہے. حدیث میں آگے ہے جس میں موت کی باقاعدہ یاد موت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ پوری حدیث اب سنیں. اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، او كما قال علیہ السلام. کتنی پیاری بات. اے لوگوں، موت کو خوب کثرت سے یاد کرو. ہاضم اللذات، ہادم اللذات، یعنی موت کو خوب کثرت سے یاد کرو.
کیونکہ فإنہ کیونکہ ما ذکرہ احد فی ضیق الا وسعہ علیہ او کما، کہ جب بھی کوئی انسان موت کو تنگی میں یا تنگ دست انسان تنگ دست، غریب، پریشان حال، بیماریوں میں مبتلا، جب انسان تنگ حالی میں انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو موت کی برکت سے اس کو خوشحالی نظر آئے گی، تنگی اس کی دور ہوگی، تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور ولا ذکرہ فی سعۃ، اور بہت ہی خوشحالی اور مالداری میں یاد کرے گا تو ضیقہ علیہ، اس کے اوپر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے یہ بہت ہی آسان اس کا مفہوم ہے، سمجھیں آپ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث یہاں جو ہے ضرورت بھر کے لیے جو تھوڑی سے مختصر نقل کیا، ورنہ پوری حدیث کیا ہے؟ اکثروا ذکر حادم اللذات، یعنی الموت، فإنہ ما ذکرہ احد فی سعۃ الا ضیقہ علیہ وما ذکرہ فی سعۃ الا ضیقہ علیہ۔ اے لوگوں، خوب کثرت سے موت کو یاد کرو، چونکہ جب انسان کشادگی اور بہت ہی زیادہ خوشحالی میں یاد کرے گا تو اس کو تنگی حاصل ہو جائے گی، اور اگر تنگی میں یاد کرے گا تو خوشحالی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک انسان بہت غریب ہے، کرائے کے مکان پر ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، بیچارہ غریب ہے، لوگ بڑے بڑے محلوں میں آباد رہتے ہیں، سب کو دیکھتا ہے، لیکن وہ انسان اگر موت یاد کرے گا تو جس حالت میں وہی دنیا اس کو بہت بڑی نظر آئے گی۔ اور دیکھو، کبھی تجربہ کرنا ہو، ایک انسان بوڑھا اگر ہو اور معمولی سے غربت، محنت مزدوری کی زندگی گزار کر کے ساری زندگی گزار دیا تنگ دستی میں، بالکل بیچارہ بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ دیکھو کبھی تجربہ ہوتا ہے، اس کے آپ صاحب میں کوئی بات نہیں، یہ ایسا کریں، میں ایک بڑا عالیشان مکان آپ کو دے دیتا ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ساری زندگی تو گزر گئی، بڑا مکان لے کے کیا کرے گا، تو قبرستان میں جانا۔ دیکھا، واللہ ذرا سوچو کتنی پیاری بات۔ انسان اگر کتنی بھی تنگ دستی میں یاد کرے گا تو موت یاد کرے گا اور سوچے کہ قبر، تو دیکھے کہ بھائی اس زندگی کے مقابلے بہت بڑی اچھی خوشحالی زندگی ہے۔ اور اگر بہت خوشحالی میں انسان زندگی گزارے گا، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ کثرت سے موت کو یاد کرے گا تو اپنی کبھی خوشحالی میں کبر گر تکبر نہیں، بلکہ اس کو دنیا بڑی تنگ نظر آئے گی۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، راجا مہاراجا، مال دولت کی ریل بیل، لیکن ساری زندگی انہوں نے کس میں گزارا ہے؟ کرائے کے مکان میں، کبھی اپنے لیے رہنے کا مکان نہیں بنایا۔ ایک کرائے کا مکان لیا، ذرا ایسی جگہ تھی ہوا برابر آتی رہے، تو کھڑکی کھولے تو سامنے قبرستان نظر آتا تھا، قبرستان تھا۔ ایک مرتبہ کچھ دوست احباب ملنے کے لیے آئے تو ان مشورہ دیا، حضرت ساری زندگی گزر گئی کرائے کے مکان میں، کس چیز کی کمی ہے؟ بیٹوں کی شادیاں، بیٹیوں کی سب تو کچھ کرے، اب کم سے کم ایک اپنا مکان بنا لے۔ کتنی مال دولت کی کوئی کمی نہیں، چاہے تو جتنا چاہتے محل بنا۔ آپ دیکھتے ہیں انسان اپنے رہنے کے مکان بناتا ہے،
ایک کبھی کبھار رہنے کے لیے بناتا ہے، ایک کہیں صحرا اور جنگلوں میں بناتا ہے، ایک کہیں پہاڑوں کے بیچ میں بناتا ہے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ ہاں فلاں ملک میں بڑا موسم اچھا رہتا ہے تو ایک دو بنگلے وہاں بھی بنا لیتا ہے۔ نواب صاحب سب کچھ کر سکتے تھے، جب بیوی برطانیہ میں مسجد بنا سکتی ہے، اور پورے اس وقت کتنا بڑا ہندوستان تھا، ذرا سوچیں نواب صاحب کے زمانے میں ہندوستان کتنا بڑا تھا۔ ہندوستان آج کا پاکستان، بنگلہ دیش، برما، ذرا سوچیں کہاں تک ہندوستان تھا۔ جب اتنے پیسے خرچ کر کے اور بڑی بڑی لاکھوں کی کتابیں ان کے ہاں پہنچا دیے، ایک مکان بنانا جہاں چاہتے بناتے، لیکن نواب صاحب کتنی پیاری نصیحت، لوگ موت کو یاد کرو۔ بڑا سے بڑا خوشحال انسان اگر موت کو یاد کرے گا کثرت سے تو دنیا اس کو چھوٹی نظر آئے گی، کبھی خوشحالی میں پھنسے گا نہیں، آخرت کی فکر کرے گا۔ تو نواب صاحب کو مشورہ دیا، حضرت آپ مسجد بنا لیتے، ایک مکان بنا لیتے، محل بنا لیتے اپنا، تو یہ موت کو یاد۔ نواب صاحب نے اس کی نصیحت سنی اور سننے کے بعد اس کو بلایا، کھڑکی کھولی، کہا یہ قبرستان نظر آ رہا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا دیکھو مومن کی اصل جگہ یہ ہوتی ہے، بس دیکھو کتنی بڑی چیز، ما ذکرہ فی طریق الا وسعہ علیہ۔ تنگ دستی میں انسان اگر موت کو یاد کرے گا تو اللہ نے جو دیا وہی اس کو بہت کچھ نظر آئے گا، بہت کچھ نظر آئے گا۔ دیکھتے نہیں سلمان فارسی وغیرہ یہ موت کے وقت روتے تھے، بہت روتے تھے، اللہ، اور بہت سارے سے کیوں موت کو یاد کرتے ہیں۔ اب غربت میں بھی ان کو بہت کچھ تنگی، کیوں روتے ہیں؟ مر جائیں گے، کل حساب کتاب لے کے دینا ہے، جتنا مال ہوگا، جتنی دولت ہوگی، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ کہتے ہیں دفنانے کے بعد جب ان کی جائیداد اور پراپرٹی کا جائزہ لیا گیا تو گھر کا برتن، بستر اور جو بکریاں تھیں، سامان، ان کا جائزہ لیا گیا تو صرف 22 درہم کا بن رہا تھا، بس۔ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا کہ لوگوں موت کو خوب کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت جو تنگی میں انسان یاد کرے گا اور موت قبر کو یاد کرے گا تو غریب سے غریب انسان اپنے آپ کو بہت ہی دولت مند محسوس کرے گا۔ 20-22 درہم کوئی چیز ہوتی؟ کہتے ہیں تکیہ تھا، ایک بستر تھا، ایک لوٹا تھا، ایک برتن تھا، 2 پتیلی تھی اور باہر بکری باندھی تھی، سب کا جائزہ لیا گیا، لے تو مشکل سے کتنے 22-23 درہم کے بنتے تھے، لیکن ایسی حالت میں موت یاد کر رہے ہیں تو ان کو وہ بھی بہت بڑی دنیا نظر آ رہی ہے۔ تو انسان اگر موت کو یاد کرے گا تو غریب بھی اپنے آپ کو خوشحال سمجھے گا، اور مالدار اگر یاد کرے گا، مالدار اگر یاد کر لے، اتنا سوچ لے کہ جب اتنا مال دولت، اتنی حکومت، یہ سب کچھ، لیکن بس اتنا موت کو یاد کرے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا فائدہ، سب کچھ تو ہے، فلاں آدمی ہم سے زیادہ اس کے پاس تھے، لیکن کیا ہوا؟ جب مرا، موت آئی، دیکھو سب کچھ چھوڑ کے گیا، کفن کے علاوہ کچھ نہ لے کر کے گیا، کیا لے کے گیا؟ انسان اگر سوچ لے گا کہ خوشحال سے خوشحال انسان، مالدار سے مالدار انسان، اللہ سے فرمایا اگر کثرت سے موت کو یاد کرے گا
تو ساری دنیا اس کی تنگ نظر آئے گی۔ انسان کی اپنی دنیا میں پوری زندگی گزارا، سوائے ایک چند میٹر کفن اپنے مال سے لے جانے کے بجائے کوئی چیز نہیں لے کے گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثرو ذکر حادم اللذات یا حادم اللذات یعنی الموت۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اور بڑی عجیب سی بات بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ساری احادیث بحدیث صحیح سند صحیح کے ساتھ منقول ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس وهم يضحكون، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، آپ گزر رہے تھے اور وہ لوگ آپس میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے۔ آج کتنی ضرورت ہے اس نصیحت کی۔ واللہ نبی علیہ السلام کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ لوگ بیٹھ کے بلا فضول ہنسیں۔ آپ گزر رہے ہیں، ہنستے ہوئے دیکھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حادم اللذات، لوگو یہ بیٹھ کر کے تم لوگ ہنس رہے ہو، اس سے کہیں بہتر یہ تھا تمہارے حق میں کہ کثرت سے خوب زیادہ حازم اللذات کو یاد کرتے۔ حازم اللذات یعنی موت، حازم اللذات کو یاد کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ، اگر رزق کا تنگ دست غریب مسکین اگر کسی نے پریشانی اور تنگ دستی میں موت کو یاد کیا تو بس یہ ہو تو اس کو اپنی وہی تنگ دستی بہت بڑی خوشحالی کی زندگی نہ سمجھ میں آنے لگے۔ اس کو محسوس ہوگا کہ ارے یہ سب اتنا اللہ نے دے رکھا ہے، یہ بڑے فوائد ہیں۔ اور اگر کسی نے خوشحالی میں موت کو کثرت سے یاد کیا تو موت اس کی دنیا کو اس کے لیے بالکل تنگ کر کے دکھائے گی۔ واللہ انسان یہی سوچے گا کہ اللہ کے بندے اتنی دنیا تو ہے، لیکن سوال ہے اتنی بڑی دنیا میں ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے گی؟ بس سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے ہمارے اعمال کے اور چند میٹر کفن کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اتنی پیاری نصیحت کی۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو اس کے اور بہت سے فوائد بیان کیے۔ طبرانی اور بزار کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، دیکھو آپ نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، اکثروا، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، اے لوگوں کثرت سے ذکر کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تُمَحِّصُ الذُّنُوبَ، اللہ اکبر، اے لوگوں خوب کثرت سے موت کو یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ کثرت سے تم موت کو یاد کرو گے کہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ کتنا بڑا فائدہ! کیوں؟ موت کو جب خوب کثرت سے یاد کرو گے تو قبر، حشر، یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ اب تمہیں اب گناہوں کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، توبہ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے۔ جو موت ہی کو نہیں یاد کرے گا وہ تو کبھی کسی چیز کا خوف اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا۔ وَتُزَحِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا
اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ موت کو یاد کرو گے تو ایک تو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِنَّ ذِكْرَهُ، چونکہ موت کثرت سے اگر یاد کرو گے تو خوشحالی میں تمہارے دلوں میں بہت خوشحالی بھی تمہارے لیے فضول نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ تو دیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ ساری چیزیں، جتنی جائیداد، جتنا مال دولت اولاد ہے، اگر اپنے موت کو تم سوچو گے، موت کی فکر کرو گے، موت کو یاد کرو گے، تو تمہیں موت بتائے گی کہ ہاں اتنی بڑی دنیا جو تم نے پھیلا رکھی ہے، کون سی دنیا تمہارے ساتھ جائے گی اور کون ہی رہ جائے گی۔ اور اگر فقر اور محتاجگی میں تمہیں موت کثرت سے یاد آئے گی تو تمہاری تنگ دستی بھی تم کو بڑی پسند نظر آئے گی، بڑی خوش نظر آئے گی۔ چلو اللہ تعالیٰ کے ہاں آسانی سے جلدی ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا جاتا ہے کفا بالموت واعظاً، سلف کہا کرتے تھے کفا بالموت واعظاً، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی اور برائی اور منکرات سے روکنے والی چیز جو ہے موت کی یاد ہے۔ کفا بالموت واعظاً، غیروں کی موت کو دیکھ کر کے انسان جو عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، کہا گیا یہ سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی میں سدھار پیدا کرتی یاد موت ہے۔ اسی لیے ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اتنا حیا کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم سب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی بے حیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الْمَوْتَ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول ہم سب حیا کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اراد منکم ان یستحی من اللہ حق الحیا، اگر اللہ تعالیٰ سے حیا کا کوئی حق ادا کرنا چاہتا ہے تو چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر اور سر سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، آنکھ، دل و دماغ، زبان، ان کی حفاظت کرے، ان کو حرام چیزوں میں استعمال نہ کرے۔ نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، انسان اب پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو حرام چیزوں سے بچائے۔ نمبر 3 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، موت کو خوب کثرت سے یاد کرے۔ صرف موت کو نہیں، موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قبر موت کے انسان کے ساتھ کیا کرے گی، قبر کی مٹی کس طرح سے سڑا گلا کر کے ختم کر دے گی، اس منظر کو بھی، اس چیز کو بھی یاد رکھے۔ نمبر 4 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا کی بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اور بہت زیادہ زیب و زینت کو ترک کرنا پڑے، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا من فعل ذلک، یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان ان کو کر لے گا وہی حیا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا بتائے۔ یہ تو ہے اکثر ذکر حازم اللذات۔ ہم نے ذرا اس پر تفصیل اس لیے بتا دی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ غفلت موت۔ ارے بھائی تو مرنا ہے، کون سی نئی چیز ہے؟ یہ نہیں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، عذاب قبر، سوال جواب، پھر قبر کی مٹی تمہارے ساتھ کیا کرے گی، اس کو اصل میں یاد موت ہے۔ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے تو انسان کامیاب رہے گا۔ اگلی حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم میں سے اے لوگو خبردار لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، کسی مصیبت اور پریشانی میں گر جانے کے بعد تم میں سے کوئی انسان خبردار موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آج تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ موت دے دے، ہاں نہیں، دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی تکلیف جسمانی، مالی، بیماری کی شکل میں، فقر و فاقہ کی شکل میں، اس قسم کی کوئی بھی تکلیف آئے آپ برداشت کریں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہاں اجر و ثواب کی امید رکھیں، دنیاوی علاج معالجہ کریں، اسباب و تدابیر اپنائیں، صحت کی دعا کریں، لیکن کبھی مرنے کی تمنا نہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو موت دے دے، نہیں۔ ہمیشہ موت سے بچنے کی کوشش، صحت اور عافیت کی زندگی مانگنا چاہیے، کبھی موت تنگ آ کر کے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ جب موت مانگنی نہیں چاہیے تو خودکشی کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی کرتے ہیں لیکن بے ایمان کرے گا، مسلمان ایمان کی وجہ سے، ایمانی برکت سے، اور غیر مسلم سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ ڈالیں، مسلمانوں بڑا کم یہ حادثہ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام نے ہمیں منع کیا کہ کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کبھی موت کی دعا نہ کرو اور موت کی تمنا نہ کرو۔ لیکن انسان ہے فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، دنیاوی پریشانی سے تنگ آ کر کے نہیں، اگر کوئی دینی پریشانی، ایمان کا خطرہ، ایمان کا دین کا خطرہ، اگر کوئی ایسی دینی پریشانی آ جائے جس میں جان، دین کے خراب ہونے کا ڈر ہو یا مشکلات ہو، تب آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن دعا کیا کریں گے؟ یہ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اور اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہی ہو گئی ہے، ضروری کب؟ جہاں ایمان کا، دین کا کوئی خطرہ ہو۔ تو ایسی حالت میں انسان دعا کرے، اور دعا کیسے کرے گا؟ اللہ پر ڈالے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی،
دیکھا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، نہیں اور نیک عمل کا موقع ملے، نیک عمل کا موقع ملے اور اجر و ثواب کرنے کا موقع ملے، میرا وجود لوگوں کے لیے بہتر ہو، یہ ساری چیز۔ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ۔ یہ کب؟ ابھی عام حالات میں نہیں کریں گے، جہاں مجبور ہو جائے انسان، دین ایمان بچانا مشکل ہو جائے، وہاں اے اللہ بڑی مشکل میں ہے، دین ایمان کی حفاظت بہت مشکل نظر آ رہی ہے، اللہ اگر زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اے اللہ اگر موت میرے حق میں بہتر ہے تو موت دے دے۔ دیکھیں خیر کی دعا مانگا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے، اس لیے کس کے حوالے ڈال دیا جائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کیا تھا، جب چاروں طرف سے بے دخل، کتنی تکلیف، آخرکار امام بخاری نکلے اور آخری دعا کیا تھی؟ اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ وہ ابھی مستقبل کے مالک ہیں، زمین دنیا میں ہر ایک کے لیے آزادی کھلی ہے، لیکن ہم سنت پر عمل کرنے والے اور تیرے دین کی خدمت کرنے والے، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ، اور کمال یہ ہے کہ امام بخاری کو تنگ کرنے والے کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی مشرک نہیں تھے، صرف اہل بدعہ، سنت کے مخالفین۔ اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ تیری زمین سب کے لیے کشادہ ہے لیکن میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی گھر چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ تو اگر ایسے حالات آ جائیں تو معاملہ کس کے سپرد کر دیا جائے؟ اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے، اللہ تعالیٰ جیسے مناسب سمجھے گا وہ کرے گا، اس لیے اس حدیث کو ذہن نشیں رکھنا چاہیے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبین، المؤمن يموت بعرق الجبین، رواہ الثلاثہ وصححہ ابن حبان۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، لوگوں مومن مرتا ہے تو پیشانی کے پسینوں کے بل، اسی لیے تمام اہل علم نے حسن خاتمہ یعنی خاتمہ بالخیر کی ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ انسان کے موت کے وقت پیشانی پر پسینے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، حسن خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ اس حدیث کو ثلاثہ نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے صحیح کہا، اور حدیث بسناد صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب بیان کرنے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، المؤمن یموت بعرق الجبین، پہلا مطلب سمجھیں اور یہ بھی درست ہے، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینوں کے ساتھ، یعنی مومن جب مرتا ہے تو روح قبض کرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ نکل جاتا ہے۔ اور مومن کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
جیسے کہ روایتوں میں آیا کہ اگر مومن سے کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ مومن کو پتہ نہیں تھا یا توبہ استغفار نہیں کر سکا تو موت کے وقت اس کو ذرا تکلیف دی جاتی ہے، جس کی بنا پر اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جان نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ کوئی بری علامت نہیں بلکہ کیا ہے؟ اچھی علامت ہے۔ المومن یموت بعرق الیمین، سمجھ گئے نا؟ یعنی اس سختی کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے تاکہ اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو درجات رکھے ہیں اپنے نیک عمل سے وہاں تک پہنچ نہیں پایا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت روح قبضہ کرنے میں اس کو تکلیف دے دیتے ہیں تاکہ جنت کا وہ مقام وہ حاصل کر لے، صبر کی برکت سے وہاں تک پہنچ جائے۔ تکلیف میں برداشت کرنا یہ رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے المؤمن یموت بعرق الجبین۔ نمبر 2، دوسرا معنی یہ ہے کہ المومن یموت بعرق الجبین، یہ مومن کے استقامت اور عمل کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول نے، سمجھ گئے نا؟ پسینہ نکلنا مقصود نہیں ہے، کبھی پسینہ نہیں نکلتا۔ اگر پسینہ کسی کے نہ نکلے جب بھی نہیں اچھی موت نہیں مرا، کیوں پسینہ نہیں نکلا؟ ایک محاورہ ہے، مومن مرتا ہے اپنے پیشانی کے پسینوں کے بل۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کے استقامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی مومن جب سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتے ہیں مرتے دم تک نیک عمل کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے، سمجھ گئے نا؟ مرتے دم تک کوشش کرتا ہے، مرتے بھی اگر اس کو نیکی کا موقع مل جاتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے دیکھو جو انسان واقعی دیندار ہوتا ہے مرنے کے وقت بھی وہ نماز کی برابر فکر رکھتا ہے، تلاوت قرآن کے برابر فکر کرتا ہے، ذکر اذکار کے برابر فکر کرتا ہے۔ اس لیے دیکھتے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ موت بھی نمازی کی حالت میں آتے ہیں، نماز پڑھے روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھو کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ زندگی بھر نماز پڑھا نہیں، یہاں تک کہ موت تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ بہت سارے لوگ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ موت انتظار کر رہی تھی، نماز پر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، بس موت آ گئی۔ یہ استقامت کی دلیل ہے۔ دنیا میں ہر انسان ذرا دیکھو، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، مومن بھی اپنی دکان، اپنا کاروبار، ذمہ داری ساری چھوڑ دیتا ہے، لیکن نیکی کرنے میں مرتے دم تک کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ ایک دیکھو کہتے ہیں جو ہمارے بر صغیر میں بڑے علماء گزرے ہیں، استاد العلماء جنہوں نے اپنے شاگردوں سے پورے بر صغیر کو بھر دیا، ان میں ایک ہیں مولانا احمد اللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، دہلی رحمانیہ کے شیخ الحدیث، بلکہ کہتے ہیں پورے بر صغیر میں سب سے پہلا انسان عوام نے جس کو شیخ الحدیث کہنا شروع کیا وہ یہی مولانا احمد اللہ۔ ان سے پہلے شیخ الحدیث کی وہ اصطلاح نہیں تھی، اور صرف ان کی حدیث دانی پر ان کو یہ لقب ملا تھا۔ ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں بنارس آئے، تو بنارس میں اہل حدیث
سب سے پرانی مسجد جو کہی طیب شاہ کی، بڑی عالیشان مسجد۔ آئے سفر میں تھے، کافی کمزور ہو گئے تھے، تو عشاء کی نماز پڑھ لیے اور لوگوں سے کہا کہ ذرا میرا انتظام وہیں مسجد کے کونے میں کر دو، پیچھے میں وہیں بیٹھا رہتا ہوں، اب لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ مسافر تھے، بوڑھے بھی تھے، اور چلے گئے وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھے۔ جب تراویح کی نماز شروع ہوئی تو تراویح کی نماز شروع ہو جانے کے بعد آئے اور بیٹھ کر کے پوری تراویح پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا، حضرت کہا اصل میں بیٹھا تھا، لیکن جب تلاوت کرنے لگا، تلاوت اتنی اچھی لگ رہی تھی تو میں سوچا کیوں اس اجر و ثواب سے محروم رہوں، چلو بیٹھے بیٹھے میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھو، المؤمن یموت بعرق الجبین، نیک عمل کرنے میں مرتے دم تک وہ کوشش کرتا ہے کہ کبھی نیکی نہ چھوٹ جائے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی ہم تمام ساتھیوں کو نصیب فرمائے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون کے تحت کہ برابر مرتے دم تک نیک عمل کرنے کی کوشش۔ تو پہلا معنی کیا ہے؟ موت کے وقت کی تکلیف، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ موت کی تکلیف نہیں مراد ہے بلکہ استقامت، انسان کی کوشش مراد ہے، مرنے کے یعنی مومن مرتے دم تک نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ اور اپنے ہاں کہتے بھی ہیں، آپ کوئی چیز بڑی محنت سے کرتے ہیں تو اردو کا محاورہ کیا ہے؟ ارے بھائی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خون اور پسینہ ایک کر دیا، یہ اردو محاورہ ہے۔ پسینہ کا مطلب نکل، کیا مطلب؟ یعنی ہم نے بے انتہا کوشش کر ڈالی۔ تو المومن یموت بعرق الجبین۔ چلو